حدیث نمبر 2377 حضرت عبد المطلب بن ربی بن حارث نے بیان کیا کہ حضرت ربی بن حارث اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا میرے بارے میں اور حضرت فضیل بن عباس کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہم ان دو لڑکوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ ان کو صدقات کی وصولی پر عامل مقرر کر دیں اور یہ دوسرے لوگوں کی طرح صدقات لا کر دیں اور ان کو بھی وہ کچھ مل جائے جو دوسروں کو ملتا ہے۔ اسی دوران حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان دونوں کے پاس ٹھہر گئے اور دونوں نے ان سے ذکر کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ربی بن حارث ان کو برا بلا کہنے لگے اور کہا اللہ کی قسم تم ہم پر حسد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو، تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس بنا پر تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ان دونوں کو بھیج دو۔ وہ دونوں چلے گئے اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لیٹ گئے۔ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تو ہم دونوں آپ سے پہلے حجرے میں جا پہنچے اور آپ کے تشریف لانے تک کھڑے رہے تاکہ آپ تشریف لائے تو ہم دونوں کے کان پکڑے اور فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں ہے بتاؤ۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم بھی حجرے میں داخل ہوئے۔ اس دن آپ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے بات کی، پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن و سلوک کرنے والے اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم نکاح کے قابل ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں بعض صدقات پر مقرر فرما ہیں، آپ تک پہنچائیں جس طرح لوگ پہنچاتے ہیں اور ہمیں بھی اس میں حصہ ملے جس طرح دوسروں کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے آپ سے گفتگو کا ارادہ کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما ہمیں پردے کے پیچھے سے بات نہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ مناسب نہیں، یہ لوگوں کی میل ہے۔ محمیہ جو خمس مال پر معمور تھے کو اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو میرے پاس بلاؤ۔ فرماتے ہیں وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ سے فرمایا اس لڑکے یعنی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا ان سے نکاح کر دیا۔ اور نوفل بن حارث سے فرمایا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو تو انہوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ پھر حضرت محمیہ سے فرمایا ان دونوں کی طرف سے خمس میں سے اتنا مہر ادا کر دو۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں راوی نے مجھ سے مہر کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2378 حضرت عبد المطلب بن ربی بن حارث بن مطلب نے خبر دی کہ ان کے والد ربی بن حارث اور عباس بن عبد المطلب دونوں نے عبد المطلب بن ربی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر پہلی حدیث کی مثل بیان کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور فرمایا ابو الحسن ہوں اور امور کی معرفت رکھتا ہوں، سردار ہوں، اللہ کی قسم میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ تمہارے بیٹے تمہارے پاس اس بات کا جواب لے کر نہ آئیں جس مقصد کے لیے تم نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا یہ صدقہ لوگوں کی میل ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا محمیہ بن جزا کو میرے پاس بلاؤ اور وہ بنو اسد قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس وصول کرنے پر مقرر کیا تھا۔